السلام کو، اور پیغمبر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ گامزن کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلائے اور ہدایت کی طرف بلائے، یعنی رشد و ہدایت کا سلسلہ بنا کر اللہ نے نسل انسانی کا آغاز فرمایا ہے۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انسانوں کے اندر انہی میں سے رسول بھیجے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پتہ بتائیں اور اس کی عبادت اور اپنی اطاعت کا درس دیں۔ الحمدللہ 1,20,000 انبیاء کرام تشریف لائے، بالآخر رسالت مآب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبعوث ہوئے اور خاتم النبیین ٹھہرے۔ نبوت کا دروازہ اب بند کر کے حضور تشریف لائے۔ قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ حضور کی تعریف میں رب العزت نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہاں جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو ٹھہرایا، اس میں رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، جنگل کی مخلوق ہو یا آبادی کی مخلوق ہو، فضا کی مخلوق ہو یا ہوا میں مخلوق ہو، حشرات الارض ہو، تحت الثری ہو یا فوق الافلاک ہو، ہر جگہ ہر سمت ہر کونے کے لیے میرے نبی رسول بن کے آئے اور راہ ہدایت بتانے والے بن کے آئے ہیں۔ پہلے حضور سے 600 سال کا عرصہ گزرا، تو اس سے پہلے آخری نبی ان میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات پاک تھے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے، اس علاقے کے لیے اور ہے، دوسرے علاقے کے لیے نبی اور ہے، تیسرے علاقے کے لیے کوئی نبی اور ہے، ہر علاقے کے لیے کوئی الگ نبی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے تاکہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ بلایا جائے۔ لیکن جب والضحیٰ کے چہرے والے کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم کی باری آئی، تو رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کر دیں۔ فرمایا کرتے تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سلام اللہ علیہا آپ کے مقدر کا کس طرح ستارہ چمکا، آپ بنو سعد میں سے تھیں اور کس طریقے سے دولت کونین کی آپ کی جولی میں آئی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر حرم شریف میں تشریف لاتی، عبد المطلب بھی ساتھ ہیں، کعبے کا طواف کیا، پھر عبد المطلب آپ کے دادا جان نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر وہاں سے حلیمہ سلام اللہ علیہ کو الوداع کیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک شیر خوار بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اور 2 سواریاں تھیں، ایک درازگوش اونٹنی، تو ایک پر ماں بیٹا تھے اور دوسری سواری پر
حارث آپ کے خامد تھے۔ تو یہ دونوں سواریاں بڑی سست تھیں، کمزور تھیں، نہ تو ڈاچی کے کھیری میں کوئی دودھ تھا، اور یہ بھی دودھ پیتا بیٹا تھا آپ کا، جو بیٹا تھا عبداللہ، یہ بھی دودھ پیتا تھا، لیکن ماں سے دودھ آتا نہیں تھا، ساری ساری رات روتا رہتا تھا۔ لیکن قدرت خدا کی دیکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھو کہ جب یہ سواریاں لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ پہنچی، تو پیچھے ڈاچی کی طرف دیکھا تو اس کی کھیری میں بھی کھلا دودھ اتر آیا، اور ماں نے بھی محسوس کیا، حلیمہ نے بھی، کہ اب پتہ نہیں یہ کیسا ہوا کہ میری طبیعت میں بڑی فرحت آ گئی ہے، بڑی شائستگی آ گئی ہے۔ تو آپ کے بھی ہاں دودھ اتر آیا، اور جتنے دن مکے میں رہے ہیں نا یہ، تو دل بھر کے، پیٹ بھر کے دودھ پیتا تھا عبداللہ آپ کا بیٹا۔ تو آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ یہ ساری برکت جو ہے یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تذکرہ آپ نے آپ کی والدہ سے کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، حلیمہ یہ میری تیری بات نہیں، جب سے یہ بچہ دنیا میں آ کر اس نے آنکھ کھولی ہے، یہ سڑے سوکھے پہاڑ بھی ہرے ہو گئے تھے، اور وہ چشمے جو بند ہو چکے تھے، مٹ چکے تھے، ان سے پانی ابلنے لگا۔ مکے کے لوگ پانی کو ترس گئے تھے۔ ایک قحط سالی کی فضا تھی، ٹھنڈی میٹھی خوشبودار ہوائیں چلنے لگیں۔ یہ ساری برکتیں اس پیارے کی ہیں۔ اے حلیمہ تجھے مبارک ہو، تیرے مقدر کا ستارہ چمکا۔ اللہ اکبر۔ تو حلیمہ سعدیہ سے انٹرویو لیا سیدنا حضرت عبد المطلب آپ کے چچا نے کہ حلیمہ یہ بتاؤ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی سعد کے قبیلے سے۔ تو آپ مسکرا پڑے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے اس قبیلے کو میں جانتا ہوں، وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، بڑے درگزر والے، پیار والے، محبت والے لوگ ہیں۔ اچھا تو اس قبیلے سے؟ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کو دولت ملنی چاہیے نا۔ تو جولی میں لے کر حضرت حلیمہ جب چلی، اونٹنی پہ سوار ہوئی، آگے گود میں حضور کو لیا، اور پھر اب مکے سے اونٹنی جو نکلی آہستہ آہستہ، جوں مکے کی آبادی سے باہر جا رہی تھی تو اونٹنی کے اندر پھرتی پیدا ہو گئی، طاقت پیدا ہو گئی۔ اچھا، بعض سیرت کی کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ 10 عورتیں طائف کی طرف سے آئیں، 10 عورتیں، جن میں سے 10ویں حضرت حلیمہ تھیں۔ وہ سست رفتاری سواریوں کی اور کمزور و ناتواں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئیں، اور یہ جو تھیں دائیاں یہ آگے نکل گئیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ بچے لے کر مکے سے واپس جا رہی تھیں اور حلیمہ مکے میں آ رہی تھیں۔ تو کہنے لگی وہ عورتیں، حلیمہ اب تیرے لیے کچھ نہیں بچا وہاں، ہم تو سارے بچے لے آئی ہیں۔ تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ وَحَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ نے اصول بنایا ازل سے کہ جو مجھ پہ اعتماد کر لیتا ہے کہ میرا رب رازق ہے، خالق ہے، میرا ہی رب میرا مالک ہے، تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ بس اللہ پہ توکل جو ہے نا، یہ ایک عظیم قسم کا سمجھ لیں کہ ورد ہے، وظیفہ ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ جو ہیں
ان کو ہمیشہ عزت ملتی۔ تو حلیمہ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ یہ حضور کو لے کر جب واپس جا رہی تھی، نکلی مکے سے، تو اتنی تیز رفتاری سے اونٹنی چلنے لگی۔ حارث نے کہا اے حلیمہ، کبھی ایسا تو نہیں خدا نخواستہ ہماری سواری بدل گئی ہو، یہ کوئی اونٹنی اور نہ لے لی ہو کوئی، وہ ہم وہاں ہی چھوڑ گئے ہوں؟ حلیمہ کہنے لگی نہیں نہیں، وہی ٹلی اس کے گلے میں ہے، وہی اونٹنی ہے، وہی اس کا حلیہ ہے، کوئی اور نہیں، میں اپنی اونٹنی پہ آ رہی ہوں۔ تو پھر اتنی برق رفتاری اس میں کیسے آ گئی؟ حلیمہ مسکرا کر کہنے لگی یہ جو دولت اللہ نے میری جھولی میں ڈالی ہے، یہ ساری اس کی برکت ہے، ساری اس کی برکت ہے۔ آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل، جڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ حلیمہ آئی غمگین تھی، گئی خوش ہو کے ہے، آئی کمزور تھی، گئی طاقتور ہو کے ہے، آئی چہرہ بجھا ہوا لے کے تھی، گئی چہرہ کھلا ہوا لے کر گئی، آئی تھی تو غریب تھی، گئی تھی تو جہاں بھر سے امیر تھی۔ اللہ اکبر۔ راستے میں جدھر جدھر سے یہ سواری گزرتی چلی جا رہی، جدھر جدھر سے سواری گزری، لوگ پیچھے بھاگتے تھے، مائی بات تو سن جا، تیرے پاس کستوری ہے کہ عنبر ہے؟ کون سی خوشبو ہے؟ لگتا ہے عبیر ہے تیرے پاس، عبیر۔ یہ ایک ملک عرب کی مشہور خوشبو ہے، یہ مختلف خوشبوؤں کو مکس کر کے بنتی، تو وہ عبیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیرے پاس ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، نہ عبیر ہے، نہ مشک ہے، نہ کستوری ہے، نہ عنبر ہے، نہ زعفران ہے، میرے پاس وہ ہے جو ساری خوشبوؤں کا مرکز و محور ہے، بلکہ خوشبوئیں جو ان کے پسینے سے بنتی ہیں میرے پاس وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، تو راستے میں بھی اونٹنی تھوڑا سست ہو کر کھڑی ہوئی، تو حارث پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا، کہا حلیمہ ذرا اونٹنی سے اترنا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ کہنے لگی کہ اس کے نیچے تو دودھ اتر آیا ہے، تو دودھ دویا، خود بھی پیا، حارث نے بھی پیا، اور وہاں جو دائیں بائیں لوگ تھے ان میں بھی تقسیم کیا گیا، اور پہلے ایک بوند، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جانور کو بھی اللہ نے توانائی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، یہ اعلان اللہ کے حکم سے آپ نے کیا، اور قرآن کی آیت ہے۔ لوگو، کملی والا اس اونٹنی پر جب سوار ہوا، اونٹنی بھی جو تھی وہ رقص کرنے لگی کہ آ گیا میرا نبی، آ گیا میرا نبی، جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر کی جس نے حکمرانی وہ رسول، عطا بن کر، سخا بن کر، مہر و وفا بن کر، لا علاج دکھیوں کا کی شفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ اونٹنی بھی رقص کرنے لگی، اونٹنی بھی ناز کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ سوار ہے جو عرش کا راہی ہے، اللہ کا ماہی ہے، لامکان کا سیاح ہے، اور جس کی مسند لامکان پر ہے، میرے اوپر وہ سوار ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، سلطانوں کا سلطان ہے، غریبوں کا حامی اور مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اونٹنی چلتی رہی، چلتے چلتے دور سے دیکھا حلیمہ نے، تو حارث سے کہا کہ ذرا آگے تو آؤ، میں تجھے ایک چیز بتاؤں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ عورتیں جو مکے سے پہلے نکلی تھیں ایک دن، وہ جا رہی ہیں سامنے۔ کہنے لگے ہاں ہاں، ان کی سواریاں تو بڑی تیز تراش تھیں، بڑی صحت مند تھیں، بڑی توانا تھیں، یہ ابھی تک یہاں تک ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حلیمہ کی سواری وہاں ان کے مد مقابل پہنچی نا، تو انہوں نے سلام کیا،
اور آگے گزرنے کی کوشش کی تو وہ دائیاں بول اٹھیں، وہ کہنے لگی حلیمہ لگتا ہے آج سواری تو نے بدل لی ہے، لگتا ہے اونٹنی کوئی اور ہی لے آئے ہو مکے سے، بڑی اچھی اونٹنی مل گئی تمہیں۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی نہیں نہیں تمہیں غلطی لگ رہی ہے، اونٹنی تو وہی ہے، یہ نہیں بدلی، البتہ سوار بڑا اعلیٰ مل گیا ہے۔ اچھا بتا کون مل گیا ہے؟ کہنے لگے جس کے والد کا نام عبداللہ، جس کے والد کا نام عبد المطلب، مکی قریشی ہاشمی، وہ ہے جس کا نام محمد آمنہ کا لال ہے۔ پورا ایڈریس اس لیے بتایا کہ یہ تو دیکھ کر واپس آ گئی، انہوں نے محمد کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے ملے گا کیا، یہ وہ محمد ہے جس کو تم چھوڑ آئے تھے۔ آسمان کی طرف سے آواز آئی حلیمہ یہ بات نہ کر کہ یہ چھوڑ آئی ہیں۔ کملی والے نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، ان کے ساتھ آنے کو حضور نے پسند نہیں کیا تھا۔ یہ انبیاء کا ازل سے شیوا رہا ہے۔ یہاں رک کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جب پیدا ہوئے نا، فرعون نے ایک حکم لگایا تھا جو بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے، تو اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو ایک صندوق میں رکھ کے تو آپ کی والدہ محترمہ نے دریا کی سطح پہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ میرا بچہ کبھی زندگی میں اللہ نے چاہا تو مل جائے گا، میں اپنے سامنے اس کا قتل نہیں دیکھنا چاہ سکتی۔ لہٰذا وہ دریا کے اوپر صندوق چلتا رہا، آگے محل تھا فرعون کا، تو ان کی بیٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں چلتی رہی، تو محل کی طرف ایک دریا سے نہر چھوٹی سی نکلتی تھی محل کی طرف، تو وہ صندوق جو تھا فرشتوں نے محل کی طرف موڑ دیا، صندوق ادھر کو چل پڑا۔ وہ کنارے پہ حضرت آسیہ اور فرعون یہ بیٹھے ہوئے تھے میاں بیوی، تو انہوں نے صندوق قریب آیا، کنارے کی طرف فرشتے لے آئے، انہوں نے پکڑ کے اٹھا لیا کہ دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب صندوق کھولا گیا، ایسا حسین و جمیل، ایسا شکیل، ایسا طبیعت کا لطیف اور ایسا پر نور بچہ کبھی کائنات میں کسی نے نہ دیکھا ہوگا، اتنا حسین ہے۔ اٹھا کے آسیہ نے گود میں لے لیا اور فرعون نے بھی گود میں لیا، اور کہنے لگا آسیہ یہ تو ایسے ہے جیسے ہمیں کوئی تحفہ مل گیا ہو۔ ہاں اس نے کہا او ہو یہ بچہ کیسے یہاں آ گیا؟ وہ کہنے لگی بس ویسے ہی آ گیا ہے، ہم بے اولاد ہیں، ہمارا بچہ کوئی نہیں، ہم اسے پال لیتے ہیں۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ جو بچہ اس سال پیدا اس کو قتل کر دیا جائے، اپنے گھر میں بچہ آیا تو رکھ لیا گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں، اس کی قدرت جو ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ارے جو بچوں کا قاتل تھا، حکم کرتا تھا، اس کے گھر میں وہ بچہ پلا جس نے اس کی حکومت کے تختے کو پاش کرنا تھا، اور پھر کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، جیسے حضور کسی دائی سے آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے، کسی کا دودھ نہیں، بڑی ستھری دائیاں آئیں، عورتیں آئیں، کسی کے ہاں منہ نہیں لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو وہ بچی شام کو اور صبح کو دوپہر کو وہاں جایا کرتی تھی ان کے دربار میں، تو وہ بچی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، اگر تم کہو تو میں ایک ایسی عورت لے کر آؤں، سمجھ رہے ہیں نا بات، ایک ایسی عورت لے کر آؤں جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا، مجھے امید ہے کہ یہ ضرور پیے گا۔ کہنے لگے لے آ، ہم اسے بڑا انعام و اکرام دیں گے اگر اس کا دودھ پی لیا تو گھر جا کے نا باغی جلدی وہ بچی آپ کی ہمشیرہ گھر گئی اور جا کے کہا اماں ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، بائی سلامت ہے، زندہ ہے اور فرعون کے گھر میں ہے، کسی کا دودھ نہیں پیتا، اماں مجھے امید ہے آپ چلی جائیں گی نا تو وہ آپ سے مانوس ہوگا اور آپ کا دودھ پیے گا میرا بھائی۔ تو آپ چلی گئی اور جا کر جب سامنے گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی، ماں کا چہرہ دیکھا تو مسکرا پڑے، گود میں رکھا، دودھ منہ میں دیا تو اس نے پینا شروع کر دیا۔ فرعون بڑا خوش ہوا،
اٹھ کے اس نے کہا یہ فلاں خزانہ بھی اسے دے دیا جائے، فلاں بھی اسے دے دیا جائے، اتنے اونٹ دیے جائیں، اتنا مال و زر دیا جائے کہ یہ ہمارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کا دودھ اسے پسند آ گیا ہے۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کرشمہ ہے کس کا، کہ چاروں طرف تلاش ہے اور یار گھر میں ہے۔ کیسے پردے پڑ گئے چشمے افلاک پر کہ چاروں طرف تلاش ہے اور یار گھر میں ہے۔ ارے جس کا تو ویری تھا وہ تو تیرے گھر میں پل رہا ہے، وہ تو تیرے گھر میں پل رہا ہے، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ معلوم ہوا جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں خود بھی طیب تھے، طیب دودھ پیتے رہے اور طیب پشتوں سے، طیب رحموں سے ہوتے ہوئے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ حلیمہ دائیوں کے قافلے سے آگے گزر گئی، دائیاں رشک کرنے لگیں، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی، نہیں یہ ساری برکت اس بچے کی لگتی ہے۔ ایک ان میں وڈیری تھی، وہ کہنے لگی میں تجھے بتاؤں ہم ساری خسارے میں رہی ہیں، ہم پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ہمیں اسے لے لینا چاہیے تھا۔ ارے یہ وہی ہے جس کی صفتیں تورات میں ہیں، زبور اور انجیل میں آئی تھی، یہ ہمیں تو وہ بچہ لگتا ہے۔ دیکھیں نا سواری کتنی دور چلی گئی ہے اور خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ، ان کی سمیل بڑی بری سی ہوتی ہے، جس آدمی نے کبھی اونٹ نہ دیکھا وہ ان کی سمیل برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حضور کی سواری اونٹنی جہاں جہاں سے گزرتی ہے پہاڑوں کو خوشبوؤں سے معطر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سواری دنیا سے انوکھی نرالی تھی، کیونکہ اس پر امام الانبیاء سوار ہیں۔ جب یہ سواری وہاں پہنچی، اب تجھے کیا بتاؤں کہ جس جگہ کی زیارت کرنے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہوا آپ کی دعاؤں سے، وہ سادی سی جگہ ہے، اس قبیلے کی پرانی آبادی کے وہاں کچھ آثارات بھی ہیں، وہاں سے 1.5 فرلانگ ہٹ کے ایک آبادی ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ اللہ نے یہاں آبادی نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ کہ کوئی یہاں پیشاب نہ کرے، کسی کا یہاں جانور نہ آئے تو پیشاب نہ کرے، گوبر نہ کرے۔ اللہ نے اس جگہ کو بھی اپنے محبوب کے تلوے لگنے کی وجہ سے پہلے بھی طیب و طاہر کیا، قیامت تک یہ جگہ طیب و طاہر رہے گی۔ وہاں ایک خیال آیا تھا ہمیں کہ یہاں کوئی عمارت بننی چاہیے اور یہاں کوئی چیز بننی چاہیے، نشانی بن جائے، لیکن فوراً اللہ کی توفیق نے ہاتھ پکڑا، ذہن سمجھ میں آ گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں آبادی اس لیے نہیں ہونے چاہیے دیکھی اللہ نے کہ تاکہ یہاں پہ یہ جگہ پاکیزہ اور اسی طرح مبرہ رہے، یہاں کوئی جانور پیشاب نہ کرے، گوبر نہ کرے۔ الحمدللہ آج بھی وہ جگہ جو ہے وہ انوار و فیوزات برکات کا ایک منبع بنی ہوئی ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے عرش پہ چڑھ گئے ہیں، یوں لگتا ہے۔ آج بھی عجیب سی ٹھنڈک ہے، عجیب سی خوشبو ہے، عجیب سا ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حلیمہ اپنے گھر پہنچ گئی، جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا سا بستر کیا، وہاں پہ لٹایا۔ شام ہو چکی تھی، ستارے نظر آنے شروع ہو گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہلتے تھے تو ستارے بھی گردش کرتے تھے، ستارے بھی گردش کرتے تھے۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر۔ اب شام ہو گئی، وہ بکریاں حلیمہ کی جو کسی کے سپرد کر کے آئی تھی، تو وہ بکریاں وہاں بندھی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے شکر ہے اللہ کا تم آ گئی، یہ تمہارا مال ہے اس کو سنبھالو۔ لیکن ایک چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ بکریاں جو ہیں کل تک اور آج صبح تک یہ دودھ بالکل ان میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ سوکھے سڑے پہاڑ ہیں، کہیں سے چرنے کو چگنے کو کوئی تیلا تنکا گھاس نہیں ملتی، بوکی کی بوکی رہتی ہیں، اور دودھ ان کے نیچے کھیریوں میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں عجیب کرشمہ ہے کہ ان کی کھیریوں میں دودھ اتر آیا ہے۔ اے حلیمہ، یہ بکریاں بھی تیری امانت ہیں، ان کا دودھ بھی تیری امانت ہے۔
جاتے ہی جس طرف وہ ذیشان گیا، اللہ کی رحمت کا ادھر ہی قلم دان گیا۔ قربان جائیں، بکریوں کا دودھ دویا، بنی سعد کے سارے لوگوں کو بلا کر دودھ پلایا گیا۔ حلیمہ کس خوشی میں، حلیمہ کس خوشی میں؟ حلیمہ نے کہا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ انہوں نے جب ان گلستان جبل کے اندر قدم رکھا، میری اونٹنی نے جس پر یہ سوار تھے، تو ان بکریوں میں بھی بہار آ گئی۔ میں دیکھتے رہی کہ پہلے تو پہاڑ سڑے ہوئے تھے، بے نور تھے، آج پہاڑوں پر بھی اللہ کے نور کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں، صبح کو وہ بکریاں کھولیں، چھوڑ دی گئیں چرنے کو، بکریاں چھوڑ دی گئیں۔ بکریاں سیر ہو کر واپس آتی، بنو سعد کے باقی قبیلے کی بکریاں بھوکی کی بھوکی واپس آتی۔ کہنے کہ حلیمہ بات کیا ہے؟ ہم نے دیکھا رات کو تیرے گھر کی چار دیواری میں کوئی روشنی نظر آتی رہتی ہے، کئی دن ہوئے۔ تو حلیمہ سعدیہ اب پہلے تو غمگین رہتی تھی، اب مسکرا کے باتیں کرتی تھی۔ کلی حلیمہ دی سی ککھاں دی، قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی۔ تو نور برستا نظر آتا۔ حلیمہ نے بھی یہ کہہ دیا، کہا ہاں اب تو مجھے دیا جلانے کی بھی ضرورت نہیں، جس کمرے میں اندر حضور لیٹے ہوتے ہیں وہ بھی چانن ہوتا ہے، اور اس سے نکل کر باہر سین میں بھی چانن ہوتا ہے۔ یہ ساری برکتیں اس پیارے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ یہ آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ نبیوں کا ذکر کرو، ان کی بات کرو تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صالحین کا ذکر کرو تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ سیئات کا کفارہ ہے صالحین کا ذکر کرنا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، ہر پارے، ہر سطر، ہر صورت میں آپ کا ذکر ہے، اس لیے کہ لوگ پڑھیں تو ڈبل عبادت کا اعزاز حاصل کریں، ساتھ قرآن کی بھی تلاوت ہوتی رہے اور حضور کی صفات کی بھی تلاوت ہوتی رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یوں ہی دن گزرتے گئے، بنو سعد کے قبیلے میں رونق آ گئی، پہاڑوں پر سبزہ اگایا، اور ان کی بکریاں، انہوں نے سوچا حلیمہ ایسے کرتے ہیں کہ تم اپنی بکریاں جو ہیں ان میں ہماری بکریاں بھی شامل کر لو۔ جب حلیمہ کی بکریوں میں وہ بکریاں جاتی قبیلے والے کی، تو ساری بکریاں چر کر آتی تو ان کی ککھیں نکلی ہوتی تھیں، سیر ہو کر آتی تھی، اور دودھ بھی ان کا بڑھ گیا تھا، ان کے کھیروں میں دودھ بھی بڑھ گیا۔ یہ ساری برکتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حلیمہ کے ہاں حضور 2 سال رہے، 2 سال رہے۔ ایک دن 2 سال کے بعد حضور اکیلے ہی تنہا نکلے باہر گھر کے پچھلی جانب، تو شیمہ بھی ساتھ پیچھے دوڑی ہوئی آئی کہ میرا قریشی بھائی جو ہے یہ اکیلا نکلا ہے، پہاڑوں کی وادی ہے، جانور بھی ہیں یہاں۔ تو جا کر قریب جا کر دیکھا کہ سفید لباسوں والے 2 شخص آئے۔ انہوں نے آ کر ماں سے کہتی ہے، اماں میرے قریشی بھائی کو ان 2 شخصوں نے، سفید کپڑوں والوں نے لٹایا زمین پر اور ان کا پیٹ پھاڑ دیا۔ روتی ہوئی آئی، اور حارث اور حلیمہ یہ جب گھر کی پچھلی جانب دوڑے پتہ کرنے کے لیے، تو حضور کھڑے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے، تو صحیح سلامت تھے، گلے لگایا، چوما، سر منہ چوما۔ حلیمہ نے کہا، تجھ پہ حلیمہ واری جائے تیری ماں محمد، یہ بتا تجھے کیا ہوا، وہ کون لوگ تھے؟ کہا، ماں
दो शख्स आए थे, उनके ऊपर सफ़ेद कपड़े थे। उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ लटाया, चादर बिछाई, ऊपर लटाया, मेरा पेट चाक किया और एक खून की फुटकी निकाली और वो ले गए। तो फिर मेरा पेट दुरुस्त कर दिया और रंग हलीमा फरमाती हैं आका का बदला हुआ था, रंग फिक्का पड़ चुका था, बदला हुआ था, लेकिन फिर भी हुजूर मुस्करा रहे थे। तो गोद में उठाकर घर ले आए। फिर पूछते रहे वो कौन थे। कहा अम्मा छोड़, जो भी थे वो कौन थे, अल्लाह ने भेजे होंगे, क्या कहना है उनको, बस देखे ना मेरा पेट सही हो गया। 4 बार शक्के सदर हुआ आपका, 4 बार, एक 2 साल के बाद और एक 10 साल की उम्र में आपका जो था शक्के सदर हुआ, और एक हरम शरीफ में, और आखिरी शक्के सदर जो है ये हुआ मिराज के वक़्त, जब हुजूर मिराज पर तैयार हो रहे थे, जबरील अमीन आपको तैयार कर रहे थे, उस वक़्त भी आपका शक्के सदर हुआ। 4 बार आपका शिकम शरीफ का ऑपरेशन हुआ और फिर इस तरह देखा कि कोई नामो निशान भी ऑपरेशन का नहीं था। 4 बार शक्के सदर हुआ है, ये सीरत नगारों ने लिखा हुआ है। तो हजरात फिर दोनों मियाँ बीवी सोचने लगे हो सके तो ये कोई असेब का मामला ना हो, जादू का मामला ना हो, अब मक्के छोड़ आते हैं इसको। वो लेकर ना मियाँ बीवी मक्के आ गए। कहा क्या हुआ मेरे बच्चे को। आमना ने कहा, उन्होंने कहा कि ये कहता है कि मेरा पेट फाड़ा 2 लोगों ने और फुटकी एक खून की निकाली, उस वक्त रंग बड़ा फेंकता, अब तो ठीक है, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये आपकी अमानत है, आप रख लें। तो रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब हलीमा ने देखा तो हुजूर भाग कर हलीमा की गोद में आ गए, क्योंकि प्यार ही इतना करती थी हलीमा हुजूर से, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। हुजूर हलीमा की गोद में आ गए। आमना मुस्कुरा कर कहती हैं, हलीमा अभी तो तेरे मुकद्दर का सितारा उरूज पर है, इसलिए ये तेरे साथ रहना चाहते हैं। याद रख, इस पर कोई असेब नहीं हो सकता, इस पर कोई जादू नहीं चल सकता, ये अल्लाह का महबूब आखिरी नबी की निशानी है। मैं तुझे बताऊं, जब पीछे से कुर्ता उठाया गया तो आपके दाएं कंधे के नीचे छोटी सी एक मोहरे नबुव्वत थी, जिन पर बाल थे, वो मोहरे नबुव्वत थी। हलीमा इतनी देर तेरे पास रहे हैं मेरा लाल, तूने मोहरे नबुव्वत नहीं देखी। अल्लाह अकबर। और फिर ले आई वापस, फिर हुजूर यहाँ रहे, कुछ देर रहे, हलीमा की बकरियां चराते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं। उसके बाद जब वापस हुजूर आए ना तो अब्दुल मुतलब का विसाल हो गया, आपके दादा जान का। वालिद उस वक़्त विसाल कर गए थे जब आप 2 महीने के थे माँ के पेट में, और जब वहाँ से हलीमा के पास से वापस आए तो अब्दुल मुतलब आपका इंतकाल शरीफ हुआ। और 6 माह के आप थे, 6 साल के वालदा का इंतकाल हुआ, और 8 साल के थे कि अब्दुल मुतलब का इंतकाल हुआ। और जब अब्दुल मुतलब का इंतकाल होने लगा ना तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, जिनमें हज़रत अबू तालिब भी थे। और एक बात याद रहे, तारीख़ के हवाले से ये सीरत नगारों ने लिखा है कि अब्दुल मुतलब के 1, 2, 3, 4 बीवियाँ थीं। एक बीवी से ये अबू तालिब थे और अब्दुल्ला, ये दोनों भाई एक बीवी से थे, ये सके भाई हैं माँ की तरफ से भी, तो ये हम शक्ल भी थे दोनों। तो अब्दुल मुतलब ने फौत होने से पहले अबू तालिब को बुलाया कि उनसे हुजूर बड़े मानूस थे। तो बुलाकर कहा, अबू तालिब मैं तुझे एक दौलत देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं यतीमों की कफ़ालत करना चाहिए। ये बच्चा जो है, अब मेरा तो पता नहीं वक्त आखिरी करीब होगा, इस बच्चे की तरफ बड़ा ध्यान रखना है, बड़े लाड लडाने हैं, बड़ा प्यार करना है, बड़ी मोहब्बत से पालना है इसको, इसकी पालना तूने करनी है। अल्लाह अल्लाह। यहाँ रुक के एक बात अर्ज़ करूँगा। आसमान से आवाज़ आई,
अब्दुल मुत्तलिब ये तेरा और दुनिया वालों की गुफ्तगू का एक अंदाज है कि इसको पालना है अबू तालिब तूने। मुझे अपने रब होने की कसम, ये हलीमा के पास जितनी देर रहा, हलीमा इनकी बरकत से पलती रही, उसके बच्चे भी पल गए, उसका माल भी बढ़ गया इनकी बरकत से। अबू तालिब ने इसको क्या पालना है, ये अबू तालिब का टब्बर पाले। अल्लाह अकबर। तो अबू तालिब ने फ़ौरन बढ़कर आगे हुजूर को उठाया और यूं सीने से लगा के घर ले गए और जाकर अपने घर में कहा, ऐ बेटे इस घर को अबू तालिब का घर ना समझना, ये घर तेरा घर है, तेरे बाप का घर है, मैं भी तेरा चचा हूँ, इसको गैर ना समझना घर को, ये तेरा अपना घर है। बड़ा इत्मीनान दिलाया, बड़ा यकीन दिलाया, बड़ी मोहब्बत की, खाना आगे रखा, कहा चचा मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, सबको बुला ले। पहले तो जब खाना खाने बैठते थे तो इतनी फरावानी नहीं थी रिज़्क़ की, भूखे उठ जाते थे। आज हुजूर ने क्या किया, 8 साल की उम्र है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो छाबा आगे रखा रोटियों वाला, चंद रोटियां थी, 2 रोटियां पकड़ी, तय बतय करके उनको दरमियान से 4 कर दी, 4 की तय की, दरमियान से उनको काटा तो 8 कर दी। 8 टुकड़े हुजूर ने उस चंगेर के अंदर रखे और फरमाया सालन भी एक बर्तन में रखो। ये मुंतशिर करने नहीं आया, ये लोगों के दिल जोड़ने आया है। सारे लोग एक बर्तन में खाओ, एक छाबी से खाओ और एक साथ बैठकर खाओ। अबू तालिब फरमाते हैं कमाल हो गई, सब ने सैर हो के खा भी लिया और रोटियां फिर चंगेर में बाकी बची रही, सालन भी जितना पहले था उतना बाद में। अच्छा एक अजीब बात बड़ी, अबू तालिब फरमाते हैं कि मेरे बच्चे भी सुबह उठते थे, उनकी आंखों में मैल होती थी, चेहरे नींद वाले होते थे, जैसे सो के बंदा उठता है तो चेहरा कैसा होता है। तो जब मोहम्मद हर सुबह को उठते ना तो सबसे पहले उठते, सबसे नई सवेर को, पहली सवेर को हुजूर उठते और जब हुजूर उठते चेहरे से कपड़ा हटाते, उठ के बैठते तो कमरे में रोशनी हो जाती और उठते तो अंदाज ये होता था कि आपके लबों पर मुस्कुराहट होती थी। हम देखकर पिछले गम भूल जाया करते थे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखते हम तो हम कहते इस चेहरे को क्या धोना है जिसको अल्लाह ने धोया हुआ है। आपका चेहरा सुबह की सजरी सवेर से भी ज़्यादा रोशन और ताबा होता था और सर में मांग ऐसे निकली होती थी कि जैसे अजीज़ माँ ने अपने प्यारे बच्चे के सर के बाल संवारे हो, इस तरह अल्लाह ताला ने आपको संवारा है। कितनी सूरत तेरी सवारी खुदा ने, कैसे कितनी सूरत तेरी सवारी खुदा ने, इतनी होसी बनाई कि नहीं किसी की सूरत बनाई खुदा ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि फिर मेरे कारोबार में बरकत आनी शुरू हुई, रिज़्क़ में बरकत आ गई, बरकत में बरकत आ गई, हमारे घर में रोशनी आ गई। हमें भी लोग पूछने लगे अबू तालिब तेरी बकरियों में दूध बड़ा है, तू लोगों में तकसीम करता है, कहाँ से आ गया? तो मुस्करा के कहा करते थे सारी बरकत इस प्यारे की। तो फिर कहने के लिए हमारे पास ये अल्फाज हैं ना कि अबू तालिब तूने हुजूर को नहीं पाला, मेरे कमली वाले की रहमत ने तेरा टब्बर पाल दिया। अल्लाह अकबर। तब से मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम जो हैं फिर बाद में पैदा हुए तो वो आपके साथ रहे और बचपन से हुजूर की संगत और सोबत मिली, तो इसलिए उनका नाम अली करम अल्लाह वजहुल करीम है। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू हमें हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।